شیطان نے کہا، یا اللہ، میں تیری سیدھی راہ پر تیرے سچے بندوں کو بہکانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حکایت مروی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں صاحب رغیف یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں جو تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، ایک عابد شخص اپنی جھوپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اسی جھوپڑی میں رہا۔ اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھوپڑی سے باہر آیا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، شیطان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جب شیطان سارے ہتھیار آزما لیتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ ٹس سے مس اگر نہیں ہوتا تو شیطان اپنا آخری ہتھیار یعنی عورت کو استعمال کرتا ہے۔ تو اسے شیطان نے عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن جب وہ عابد جھوپڑی سے باہر آیا تو اس کی نظر عورت پر پڑی اور اس عورت کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ 7 دن یا پھر 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت پچھتا رہا تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین یعنی غریب رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی، اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا، میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا، اور اسی بھوک کی حالت میں اس عابد کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزری ہوئی 7 راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی راتیں اس کی 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب ان 7 راتوں کا معاوضہ اس روٹی سے کیا جو اس نے مسکین کو دی تھی، وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص ہمیں لکھتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک ڈائری پڑی ہے جس میں ہمارے بڑوں کے وظائف، تعویذات اور نقش لکھے ہوئے ہیں، جس کے کچھ صفحات اتنے بوسیدہ یعنی کمزور ہیں کہ ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہاتھ میں ہی نہ رہ جائیں۔ اس میں ایک عمل پڑھا، دل کو لگا، سوچا کیوں نہ یہ عمل میں اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں تاکہ لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو اور میری نسلوں اور اس ڈائری میں یہ عمل لکھنے والوں کے لیے ہمیشہ کا صدقہ جاریہ ہو۔ بس اس سوچ نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کیا۔ میں نے ڈائری اٹھائی، ورق گردانی کی اور اس عمل کو سامنے رکھ کر آپ کو لکھنا شروع کر دیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس شخص کو کوئی حاجت درپیش آ جائے، بھلے ہی کتنی مشکل کیوں نہ ہو مگر جائز ہو، خواہ کتنی ہی پریشانی ہو، پریشانیوں کا پہاڑ تک کیوں نہ ٹوٹ پڑا ہو، تو لازم ہے کہ فوراً وضو بنا کر مسجد میں یا پھر اپنے ہی گھر میں کسی کمرے میں علیحدہ تنہا اکیلے میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں
اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی پڑھیں۔ 70 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد معوذتین 11 مرتبہ پڑھیں، یعنی سب سے پہلے سورہ فلق 11 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام پھیر کر 70 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، پھر رب کریم سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ یہ درج وظیفہ ڈائری سے اتار کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، بس دل میں نیت کریں اور اپنے من کی مراد پالیں۔ کسی کو پہلی، کسی کو دوسری اور کسی کو چند بار عمل کرنے کے بعد مراد مل جاتی ہے۔